What is the right count? Hey, make that 5 minutes. استاذ هناك شهيد صلی اللہ علیہ وسلم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات ولا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون. أفرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن وأضله الله على علمه تعالى أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى ويقدر هنا المفعول الثاني برأيت أي يهتدي فمن يهديه من بعد الله أي بعد إضلاله إياه أي لا يهتدي أفلا تذكرون وتعلمون. یہ جو آیت کریمہ گزر گئی اذان کل اذان کے بعد اور نماز کا وقت ہے اس لیے یہ نہیں بتایا کہ نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی مصنف نے بیان کیے ایک نہیں. مصنف نے یہ معنی بیان کیے کہ ہم کافروں کو مسلمانوں کی طرح آخرت میں بنائیں گے. سواء محیاهم ومماتهم اس حال میں کہ ان کی زندگی جو عیاشی کی ہے ومماتهم اور ان کی موت برابر ہو جائے گی. یعنی زندگی میں بھی عیاشی کرتے رہے اور مرنے کے بعد بھی عیاشی کرتے رہیں گے آخرت میں بالکل نہیں. ساء ما يحكمون یہ بہت برا فیصلہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے محیاہم سواء محیاہم و مماتہم کہ کیا ان کی زندگی اور ان کی موت مسلمانوں کے ساتھ برابر ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. ان کی زندگی اور موت مسلمانوں کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کی زندگی میں اطاعت ہے، ایمان ہے، اطمینان ہے، بشارات ہے، نور ہے. ان کی زندگی میں اس کی بالعکس ہے. اور موت بھی برابر نہیں. مسلمانوں کی مرنے کے بعد بشارتیں ہیں، جنتیں ہیں، ثواب القبر ہے، اور ان کا معاملہ بالعکس ہے. پہلی توجیہ میں محیاہم و مماتہم میں دونوں ضمیر کفار کی طرف راجع ہیں. دوسری توجیہ میں محیاہم و مماتہم کی ضمیر دونوں کی مجموعہ یعنی مسلمان اور کافروں کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں.
تو ہم ضمیر فریقین کو راجع ہے دوسری توجہ میں. پہلی توجہ میں ہم کی ضمیر فریق کفار کو راجع ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، آسمان و زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بالحق، اظہار حق کے لیے، بالحق مصلحت کے لیے، بالحق توحید کے لیے، یعنی توحید پر گواہی کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. وَلِتُجْزَى معطوف علیہ مقدر ہو جائے گا. لِيُسْتَدَلَّ عَلَى قُدْرَتِهِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل پکڑی جائے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، یا یہ کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق یعنی للحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، باب معنی لام، جیسے آپ کو بتایا اظہار الحق. تو یہ سب عبث بیکار نہیں ہے، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے بما کسبت، اس کی کیے ہوئے کا معاصی طاعات. تو کافر مومن کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا. وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بزیادت العذاب اور بنقصان الثواب. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اب یہ توبیخ ہے کہ یہ لوگ جو شر میں آگے بڑھ چکے ہیں تو ان کی ہدایت کی امید کم ہے. افرأیت یعنی اتہتم بہدایتہم، فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ ان کی ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں؟ فرأیت بس آپ نے دیکھا یعنی بتا دے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے بنایا معبود اپنی خواہش کو. تو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے من اتخذ ہواہ الہہ، جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا. پھر معبود بمعنی مطاع، من اتخذ من جعل ہواہ مطاعا، اس نے اپنے خواہش کو مطاع بنایا. یہ فتاوی نفسیہ، فتاوی جوفیہ، فتاوی قلبیہ، فتاوی نفسانیہ کی اتباع کرتا ہے. جو دل میں آیا، خواہش میں آیا، اسی کی تابعداری کرتا ہے. دوسرا معنی ہے یعنی بس اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے. اب اس کی خواہش، اگر اس کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد آؤ تو آ جائے گا. اس کا دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے قبر پر سجدہ کرو تو وہاں چلا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے دل نے چاہا کہ صدقہ دے دے تو وہ دے دے گا. دوسرا یہ ہے من اتخذ الہہ ہواہ، کہ الہہ مفعول اول ہو، ہواہ ثانی ہو، یعنی من جعل الہہ ما یحبہ، جو معبود بناتا ہے ما یحبہ، جس چیز کو پسند کرے. پتھر کو پسند کیا تو معبود بنایا، اور لکڑی کو پسند کیا، درخت کو پسند کیا تو اس کو معبود بنایا. کسی قبر کو پسند کیا تو اس کو اپنا معبود بنایا. کسی صنم کو کیا تو اس کو معبود بنایا. کوئی پلاسٹک کی لڑکی پسند آئی تو اس کو معبود بنایا. ما یہواہ من حجر بعد حجر، ایک حجر کے بعد بعض دوسرے حجر کو. کہتے ہیں کہ عرب كانوا يعبدون الحجارة فإذا وجدوا حجارة أحسن منها تركوا الأول، تركوا الأولى وعبدوا الثانية. الأحجار وأضله الله على علم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا ہے على علم مع علم بضلالهم، ان کی گمراہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. مع علم بضلالهم یا مع علمهم بضلالهم، ان کو اپنی گمراہی معلوم ہے. یا علی علم عالما بهم،
ایسے حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی گمراہی کا پہلے سے علم ہے. عالماً بضلالہم حال عالماً بأنہ من اہل الضلالۃ، عالم ہے کہ یہ اہل الضلالت سے قبل خلقہ، پیدائش سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا. ہمارے علم کی مثال ایسی ہے جیسی چیونٹی چلتی ہے، چیونٹی کسی ڈورے پر، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں سرخ دھاگے پر چل رہی ہوں، اس کے بعد سفید دھاگا آئے گا. سامنے والا بیٹھا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ چیونٹی 1 منٹ کے بعد سفید دھاگے پر پہنچ جائے گی، 2 منٹ کے بعد سیاہ دھاگے پر پہنچ جائے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے زمانے ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے یہ مکان ہے کہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور یہ تو یہاں جو بیٹھا تو نہیں ہے، اس وقت نہیں آتا، ہمیشہ نہیں آتا اس وقت. ہاں روزانہ اس وقت نہیں آتا یا کبھی کبھی آتا ہے؟ آتا ہے عام طور پہ. ہاں عام طور پہ آتا ہے. اچھا. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے اس کے کان اور دل پر، ہدایت کو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوۃ، اور اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اس کی آنکھ پر غشاوۃ پردہ، ظلمت پردہ. تو ہدایت کو جب پردہ لگ جائے بصر پر تو کچھ نظر نہیں آتا، ہدایت کو نہیں دیکھتا. ويقدر ہونا المفعول ثانی لرأیتا، اور افرأیتا بمعنی اخبرنی ہے، اور 2 مفعول چاہتا ہے رأیتا علمتا کی معنی میں. تو معنی یہ ہے کہ افعلمتا من اتخذ الہہ ہواہ ایہتدی، کیا آپ کو معلوم ہے، یعنی بتا دے کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہے کیا وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا. تو ایہتدی مفعول ثانی. فمن یہدیہ من بعد اللہ، پس کون اس کو ہدایت کرے گا، من بعد اضلال اللہ، اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرنے کے بعد. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا ہے تو اس کو کون ہدایت پر لائے گا. بعد اضلالہ ایاہ، جب اس کو گمراہ کیا ہے. لا یہتدی افلا تذکرون، بس کیا یہ لوگ نصیحت نہیں لیتے. الا تعقلون فلا تذکرون، حمزہ و فا. تتعظون، اس میں ادغام و شدت طائن بالذال ہے، تذکرون تذکرون. وقالوا، اور بعض کی منکرین کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، جیسے وہاں ان ہی الا موتتنا الاولی، یہاں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے زندگی مگر ہماری دنیا والی زندگی، آخرت کی زندگی کو ہم نہیں مانتے. نموت احیانا ونحیا مرۃ اخرى، کبھی ہم مریں گے، ونحیا ایک وقت میں زندہ ہوئے، ایک وقت میں دوسرے وقت میں مر جائیں گے. نموت فیما بعد ونحیا فیما قبل، پہلے حیات بعد میں موت. یا نموت یعنی یموت البعض ونحیا بعض. تیسرا معنی نموت مر جائیں گے، ونحیا ببقاء الاولاد، اولاد رہ جائے گی تو وہ ہماری لیے حیات ہے. یا چوتھا معنی ہم مر جائیں گے، ونحیا بالتناسخ، کہ ہماری روح کسی اچھی چیز میں منتقل ہو جائے گی تو یہی حیات ہے، یا کسی بری چیز میں تو یہی حیات ہے. اس کو تناسخ کہتے ہیں کہ ارواح دنیا میں کسی کتے شتے میں منتقل ہو جائے تو یہ عذاب ہے،
اور اگر کسی اچھے کوئی برآمد پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اس میں روح آ جائے تو اس کو اچھائی سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں. روح کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوگا، اور وہ کہتے ثواب و عذاب ہے. یولدوا کہ وہ پیدا ہو جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو ہلاک نہیں کرتا الا الدہر مگر زمانے کا گزرنا. اشاب الصغیرہ وافن الکبیرہ کر الغداة ومر العشی. مختصر المعنی میں ہم کو ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، کوئی زمانے کی طرف نسبت کی. یا یہ معنی وما یہلکنا الا المدۃ المدیدۃ الطویلۃ، جب لمبی مدت گزر جائے گی، 100 سال کا آدمی ہو جائے گا تو آخر مرے گا اور کیا ہوگا. تو گویا کہ ہماری ہلاکت زمانے کی طرف منسوب ہے. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو سب و شتم مت کرو یا خیبت الدہر مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دہر ہے. بعض کہتے ہیں دہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پرانی کتابوں میں دہر تھا، لیکن یہ اس سے بہتر یہ ہے فإن اللہ هو المتصرف. تم دہر کو متصرف سمجھتے ہو، حقیقت میں دہر متصرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ متصرف ہے. فالدہر بمعنی المتصرف. وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کلام پر جو کہتے ہیں من علم، کوئی علم. ان کے پاس کوئی علم نہیں، نہ برہان ہے اور نہ دلیل اور نہ بداہت ہے. انہم الا یظنون، انہم یہ نہیں ہے الا یظنون مگر گمان کرتے ہیں، یعنی یہ صرف ان کا خیال، ان کا گمان، ان کا وہم ہے. نہیں ہے یہ لوگ، اللہ ہم مبتدا ہے، اللہ استثناء ہے، اور یظنون اس کی خبر ہے. یعنی ہم یظنون ظنا فقط، یہ صرف گمان کرتے ہیں. اور اگر اس کو استثناء بنائیں گے تو یوں کرو انہم یظنون الا یظنون ظنا من غیر حجت ومن غیر دلیل، یہ گمان نہیں کرتے ہیں مگر گمان بے دلیل، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کریم کی آیات جو دال علی القدرت ہے، بینات واضح اور صاف صاف، یہ حال ہے. ما كان حجتهم الا ان قالوا، ما كان حجتهم الا ان قالوا، تو ان کی حجت اور دلیل نہیں ہوتی مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ لاؤ تم ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو بعث کے دعوے میں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو. زندہ کرنے کے لیے تو وقت ہے، اس کے لیے تو وہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں زندہ ہوں گی، دنیا میں تو زندہ نہیں ہوتی. اور اگر زندہ بھی ہو جائے تو کہیں گے صحیح ہوا، پھر کیا کریں گے. ان کنتم صادقین انا نبعث، آپ کہہ دیں اللہ یحییکم، اللہ تبارک و تعالی تم کو زندہ کرتے ہیں. جب تم نطفے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نطفے میں جان ڈالی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ کریں گے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ کریں گے. پہلے یحییکم زندہ کریں گے، ثم یمیتکم پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دیں گے عند انتہاء الاجال، جب اجل پوری ہو جائے. ثم یجمعکم لاعطاء الجزاء، جزا کے لیے احیاء. ثم یجمعکم احیاء الى یوم القیامت، یعنی فی یوم القیامت.
یا حال کونکم واصلین الی یوم القیامت، جب تم قیامت کے دن پہنچو گے تو اس وقت تم کو جمع کریں گے، تو الی اپنے معنی میں ہو جائے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وهم القائلون ما ذکر، جو اس قسم کی بات کہتے ہیں، لا یعلمون، لا یعلمون ہے، لا یعلمون قدرت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ فَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی ہے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو جمع کریں گے اس لیے کہ لہو قدرت، اور قدرت کیسے ہے؟ ملک السماوات والارض، یوم تقوم الساعۃ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس کا بدل یہ ہے، یومئذ اس دن یخسر المبطلون، باطل پر رہنے والوں کا خسارہ ظاہر ہو جائے گا، خسارہ تو اب ہے لیکن خسارے کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، کافرون مبطلون، یعنی یظہر خسرانہم، ان کا خسران ظاہر ہو جائے گا، بأن یسیروا الی النار، اس طرح کہ وہ پہنچ جائیں گے نار تک۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ ہر امت کو دیکھیں گے جاسیہ، کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ کل امت جاسیتن کے دو معنی ہیں، ایک جاسیتن علی الرکب، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، جو ذلت کا بیٹھنا ہے، اور دوسرا معنی جاسیتن مجتمعتن، جیسا یہ اس کو جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر پہلا معنی ہو علی الرکب تو معنی یہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ مِّنَ الْكُفَّارِ جَاثِيَةً عَلَى الرُّكَبِ، گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، گھٹنوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اور اگر عام مراد ہو علی الرکب کا مطلب مجتمعتاً ہو، توبہ جاسیتاً کا مطلب مجتمعتاً ہو، تو پھر کل امت سے مراد ہے ہر جماعت، مسلمان ہو یا کفار۔ وترى كل امت مجتمعتاً، ہر امت میں صوفیوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور جو ہے مدرسین و معلمین آپس میں مل جائیں گے، متعلمین و معلمین، تو ہر ایک جماعت مجتمع ہوگی اور مجتمعتا، کل امت تدعا الی کتابها، ہر جماعت کو دعوت دی جائے گی الی کتابها، الی کتاب اعمالها، اس کے عمل نامے کی، عمل نامے تطیر من تحت العرش وتقع اما فی الیمین او فی الشمال، اور ان سے کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تجزون، تم کو بدلہ دیا جاتا ہے، جزاء ما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی جزا، یعنی جزا مراد ہے، مضاف مقدر ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا عمل نامہ ہے، یعنی ہماری طرف سے عمل نامہ ہے، دیوان الحفظت، دیوان رجسٹر ہے، مادو بنا، اس کو جمع کیا گیا ہو، رجسٹر، الحفظت حافظین کے، یعنی جو فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور جو فرشتے جمع کرتے ہیں ان کا، ینطق علیکم بالحق، ینطق علیکم بالحق، یعنی یشہد علیکم بالحق، تم پر یہ عمل نامہ گواہی دیتا ہے، بالحق، سچی گواہی، تو ینطق بمعنی یشہد ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ذکر نطق اور مراد شہادت، اس لیے کہ ینطق کا مطلب بولنا ہے، اور جو آدمی بولتا ہے تو شہادت دیتا ہے اور دلالت کرتا ہے، بولنا کسی چیز پر دلالت کرتا ہے، ہم بولیں گے تو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، ینطق کا مطلب
یشہد ہے. اگر استعارات بنائیں گے تو آسانی کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ عمل نامہ مشابہ ہے انسان کے ساتھ. عمل نامہ انسان کے ساتھ مشابہ ہے بتلانے میں، تو یہ استعارہ مبنیہ ہے. اور انسان کے ساتھ نطق لازم ہے، استعارہ تخیلیہ ہے. اور نطق کے ساتھ یہ مناسب ہے کہ آدمی سچی گواہی دے دے اور سچی بات کہے. نطق کے ساتھ مناسب ہے کہ سچا نطق ہو، تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہو جائے گا. اور پھر یہ استعارہ جب مصدر میں ہو تو اصلیہ ہے، اور جب استعارہ فعل میں ہو تو تبعیہ ہے. تو ینطق استعارہ تبعیہ بن جائے گا، اس لیے کہ فعل میں ہے. انا كنا نستنسخ، اب مبنیہ کیا ہے تخیلیہ کیا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے خود کتابوں میں. یار انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بے شک ہم نستنسخ لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں. نستنسخ لکھواتے ہیں، نستکتب نثبت نحفظ ما كنتم تعملون، تمہارے اعمال کو ہم نے لکھوایا ہے. استنساخ کے معنی طلب النسخ، طلب الکتابت. ہم نے فرشتوں سے کہا ہے کہ تم لکھو. النسخ الکتابت. دوسرا معنی یہ ہے نستنسخ یعنی نطلب نسخة ونترک نسخة اخرى مما كنتم تعملون، تمہارے اعمال میں سے ایک نسخہ ہم نے لے لیا، دوسرے نسخے کو چھوڑ دیا. نسخۃ المباحات کو چھوڑ دیا، اور نسخۃ الثواب اور نسخۃ العذاب جس میں ثواب اور عذاب کے اعمال ہیں وہ لے لیا. نسخہ کا مطلب حصہ. بس جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. رحمت سے مراد جنت ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے. البین الظاہر، اور جو کافر لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم. اب حمزہ اور فا کے درمیان یعنی الم تکن رسولی تأتیکم، فلم تکن آیاتی تتلی علیکم، آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے، آپ کے پاس ہماری آیات آپ کے اوپر تلاوت نہیں کی گئی تھی، بالکل ہوئی تھی. فاستکبرتم، تم نے اپنے آپ کو موٹا سمجھا، بڑا سمجھا، متکبر ہو گئے. تکبرتم، اور استکبار زبردستی اپنے آپ کو بڑا بنایا. وکنتم قوم مجرمین، اور تم قوم تھی مجرمین، یعنی تمہاری عادت مجرم ہونے کی تھی. جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، بعث کا وعدہ، والساعة والساعة لا ریب فیہا، اور والساعة اور قیامت، لا ریب فیہا اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. والساعة اور والساعة ان الساعة ان کے تحت ہو جائے گا. لا ریب لا شک فیہ. قلتم تم کہتے ہو ما ندری ما الساعة، ہمیں معلوم نہیں قیامت کی چیز کا نام ہے. قیامت کو ساعت کہتے ہیں تفاولا، اللہ تعالیٰ کرے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور باقی ہم آگے بڑھیں. یا الساعة لأن ابتداءها وقوعها في ساعة، اس کا واقع ہونا بالکل تھوڑی دیر میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، اگر جاپان میں لمبا دن ہے. ان نظن الا ظنا، ان نظن الا ظنا، ہم گمان نہیں کرتے ہیں مگر گمان. اشکال کا جواب، قال المبرد، اشکال یہ ہے کہ ہم گمان نہیں کرتے ہیں مگر گمان کرتے ہیں. گمان نہ بھی کرتے ہیں، گمان کرتے بھی ہیں، یہ تو تناقض ہے. تو مصنف فرماتے ہیں، مبرد صاحب کہتے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ ان نحن الا نظن ظنا، ہماری حالت نہیں ہے مگر یہ کہ گمان کرتے ہیں گمان.
اور ظن سے مراد ظن ضعیف ہے وہم کے درجے میں. تو ان نحن الا نظن ظنا ضعیفا على قیام الساعة فی مرتبة الوهم وليس ظن الخاشعین والخاشعات. یہ خاشعین کا ظن نہیں ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ ظن نہیں ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، وہ ظن نہیں ہے جو ظن یقین کے مرتبے میں ہے. تو کہتے ہیں اصل میں ان نحن الا نظن ظنا تھا، پھر نحن کو حذف کیا، اور جب نحن کو ظاہر کیا تو ان الا پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے نظن کو مقدم کیا. تو تقدیر ہوئی ان نظن الا ظنا، اور اصل میں ہے ان نحن الا نظن ظنا. اور یا یہ ہے کہ ان نظن الا ظنا ضعیفا، پھر بھی ٹھیک ہو جائے. ان نظن ہم گمان نہیں کرتے ہیں مگر ظن ضعیف. تو مستثنی منہ ظن مطلق ہے اور مستثنی ظن ضعیف ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان نظن علیکم ایھا المؤمنون الا ان تظنوا ظنا فی قیام الساعة. اے مومنین، ہمارا آپ کے بارے میں گمان ہے کہ تم قیامت کو گمان کے درجے میں مانتے ہو، یقین کے درجے میں نہیں مانتے ہو. آپ نے سنا ہوگا المرء یقیس علی نفسہ، تو جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دیا. تو کہا کہ ان نظن علیکم ایھا المؤمنون الا ان تظنوا ظنا فی قیام الساعة، ہم تمہارے بارے میں گمان نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ تظنون ظنا، تم بھی گمان قیامت کو ظن کے درجے میں مانتے ہو، یقین کے درجے میں نہیں مانتے ہو. وما نحن بمستيقنين. ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے ان نظن الا ظنا، یعنی ما نعتقد فيما تخبرون الا ظنا. ان نظن وما نعتقد، ما نعتقد فيما تخبرون الا ظنا، جو تم خبر دیتے ہو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ظن کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں نہیں ہے. وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ہم نے اپنے دل سے بہت پوچھا، استيقان کیا، طلب یقین، لیکن نہیں ہو سکا. وبدا لهم سيئات ما عملوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے سامنے سیئات ما عملوا، قبح سیئات اعمالهم، ان کے برے اعمال کی قباحت ان پر ظاہر ہو جائے گی. سیئات کے بعد ما عملوا ہے، ما عملوا ما مصدریہ کر دو اعمالهم، اور سیئات مضاف ہے اور قبح مقدر ہے، قبح سیئات اعمالهم. دنیا یا جزاؤها، مصنف نے یہ فرمایا جزاء سیئات ما عملوا، اور یا خود سیئات الاعمال ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے کہ آخرت میں اعمال متشکل ہو جاتے ہیں جنت اور جہنم کی شکل میں ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرہ میں گزرا تھا. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَحَاقَ بِهِم، اور احاطہ کیا ان پر، یعنی احاطہ کرے گا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جزاء استہزائهم، ما كانوا به يستهزئون، استہزائهم بن گیا اور جزاء مقدر ہے، جزاء استہزائهم، یا ان کا استہزاء ان پر احاطہ کرے گا. جن چیزوں کے اوپر استہزاء کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما كانوا اپنے حال پر ہو،
اور احاطہ کرے گا ان پر، احاطہ کرے گے ان پر ما وہ جہنم اور جزا کانوا بہ یستہزئون، جس جہنم اور عذاب کا استہزاء اڑاتے تھے تو وہی عذاب ان پر احاطہ کرے گا اور وہی جہنم ان پر احاطہ کر دے گی، پھر اپنے حال پر ہے۔ وقیل الیوم ننساکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھول جائیں گے، ہم تم کو بھلا دیں گے، نترککم فی النار، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نسیان نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، تو اب کیا کریں گے؟ سلفی بھی تعبیر کریں گے جو تعبیر کے کٹر دشمن ہیں۔ الیوم ننساکم، آج ننساکم، ہم تم کو چھوڑیں گے نار میں، ترک المنسی، جیسے منسی چیز کو چھوڑتے ہیں اسی طرح تم کو چھوڑ دیں گے، بالکل نسیم منسیہ کی طرح، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے بھول دیا تھا، جیسے تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کے وعدے کو تم بھول گئے تھے۔ تو وعد لقاء یومکم ھذا، یا وعد کی جگہ اعداد لقاء یومکم، آج کے دن کی تیاری تم نے چھوڑی تھی۔ ترکتم العمل لقائه ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، ناصرین مانعین منها، ذالک بأنہم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، ذالک بأنکم، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بنا لیا تھا، ہزوا محزوءا بہا، مذاق بنایا ہوا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دنیا والی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، یعنی تم کو دھوکہ ہوا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، خوشیاں ہیں، مزے ہیں، اور پھر مر جائیں گے تو ختم، پھر ہماری اولاد مزے اڑائے گی۔ تو ظننتم ان لا حیات الا هذه الحیات، یہی حیات ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو، یہاں تک کہ تم نے کہا کہ نہ بعث ہے نہ حساب ہے، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، لا یخرجون، بس آج تم نہیں نکلو گے یا نہیں نکالے جاؤ گے نار سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ یہ لوگ یستعتبون، ان کے لیے اپیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تم اپیل کر لو، پہلے اس کی تشریح گزر چکی ہے کہ اگر رتبہ سے ہے تو معنی یہ ہے کہ لا یطلب منکم الرجوع، تم سے یہ نہیں کہا جائے کہ چلو دنیا میں واپس جا کر کے دوبارہ، یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ فیل ہو گیا تو آخری راؤنڈ کھیلا جائے گا، نہیں، تم سے دوبارہ واپسی کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور رضامندی کو کہتے ہیں، تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ چلو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، یہ اپیل کر لو اوپر والے محکمے میں، سپریم کورٹ وغیرہ میں، لأنها لا تنفع یومئذ، کیونکہ یہ نفع نہیں دے گا یومئذ اس دن، لأن التوبة لا تنفع یومئذ، لأن الطاعة لا تنفع یومئذ، وللہ الحمد، بس اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا اور قیامت کو قائم کیا۔ الحمد کیا ہے؟ الوصف بالجمیل، بیان کرنا ہے بالجمیل، اچھی اچھی صفات کو، علی وفاء وعدہ فی المکذبین، مکذبین میں وعدہ پورا کیا، جو اللہ تعالیٰ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور رب العالمین ہے، خالق و مالک، جو رب ہے تو وہ خالق بھی ہے، عالم ما سوى اللہ کو کہتے ہیں، اور جمع ہے اختلاف انواع کی وجہ سے، کتنے عالم ہیں بے شمار، اور رب بدل ہے ما قبل سے، رب السماوات مبدل منہ، رب الارض بدل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبریا اور عظمت ہے، اور حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما ادخلتہ فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا ادخلتہ النار، اور عظمت کے آثار ظاہر ہے فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں، یہ حال ہے، یعنی حال کونہ کائنا فی السماوات والارض، ایسے حال میں کہ یہ کبریا کائنتاً موجود ہے آسمان زمین میں،
کائنتن فیہما. اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے اور حکیم ہے. تقدمہ پہلے گزر چکا ہے. یہ سورہ احقاف مکی ہے. قل ارأیتم کے علاوہ ان کان من عند اللہ، اور اس کے علاوہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ترتیب قرآنی میں 46 ہے، 46. ترتیب قرآنی میں ترتیب نزولی میں 66 ہے. ترتیب نزولی میں 66 ہے. نزلت بعد الاولی، سورہ جاثیہ کے بعد نازل ہوئی اور سورہ زاریات سے پہلے، اور متعدد طریقے پر ربط ہے. ایک ربط یہ ہے کہ یہ تو حوامین میں سے ہیں جیسے وہ بھی حوامین میں سے ہیں، اور اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی مدح و ثنا ہے، یہاں بھی قرآن کریم کی مدح و ثنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ترتیب نزولی میں یہ اس کے ساتھ اس کے بعد ہے. اور نمبر 3 یہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور یہاں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے. نمبر 4 ربط یہ ہے کہ جو سورت گزر گئی اس کی آخر میں توحید، اللہ تعالیٰ کی عظمت، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب السماوات و رب الارض خالق الارض خالق السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور آنے والی صورت کی ابتدا میں توحید، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. تو دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. نمبر 5 قبل صورت میں بھی صداقت القرآن، آنے والی صورت میں بھی قرآن کریم کی صداقت ہے. اور نمبر 6 قبل صورت کے آخر میں معاد کا ذکر ہے. الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، معاد. اور آنے والی صورت کی ابتدا میں توحید ہے، التوحید الذی ینجی فی المعاد، جو قیامت میں آدمی کو نجات دیتی ہے. اور نمبر 7 پہلی صورت کے آخر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آنے والی صورت کی ابتدا میں من اللہ العزیز الحکیم. عزیز حکیم وہاں بھی ہے، عزیز حکیم یہاں بھی ہے. نمبر 8 اس صورت میں یہ تھا اتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور یہاں ہے کہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تنزیل العزیز الحکیم، جس کے ساتھ یہ استہزاء کرتے ہیں وہ تنزیل العزیز الحکیم ہے، وہ قابل استہزاء نہیں ہے، سینے کے ساتھ ملانے اور لگانے کا قابل ہے قرآن کریم. ایک اور ربط یہ ہے ماقبل صورت میں ان کے تکبر کا ذکر تھا. یسمع آیات اللہ یتلی علیکم، تو استکبرتم، استکبار کا ذکر تھا ماقبل میں. یتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین. اور آنے والی صورت میں یصر مستکبرا، اس میں بھی استکبار اور تکبر کا ذکر ہے کہ یہ تکبر کرتے ہیں. اور یہ فآمن واستکبرتم آگے آئے گا انشاءاللہ. الف لام حامیم، حامیم حاوی الخیرات،
میم یا حاوی الطاعات میم مانع السیئات تنزیل الکتاب من اللہ العزیز یہ کتاب منزل اس کی یہ صفت ہے یا حامیم الحکم والمعارف تنزیل الکتاب قرآن کریم جو منزل ہے یہ حکم اور معارف سے بھرا ہوا ہے تنزیل الکتاب قرآن کریم مبتدا ہے من اللہ خبر ہے العزیز الحکیم یہ گزر چکا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق آسمان و زمین کو ہم نے پیدا نہیں کیا الا بالحق مگر آپ کے فائدے کے لیے آپ کی مصلحت کے لیے یا اظہار حق کے لیے جیسے بار بار گزرا تاکہ ہماری قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرے وأجل مسمى وأجل مسمى وإلى أجل مسمى اور ان کو ہم نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا مگر اجل مسمى ایک خاص وقت تک اجل مسمى تک الى فنائهما قیامت تک ان کے فنا قیامت میں ان کی فنا تک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون اور وہ کفار عما انذروا جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا ہے معرضون اعراض کرتے ہیں خوفوا به من العذاب قل آپ کہہ دیں ارأیتم ما تدعون من دون اللہ قل آپ کہہ دیں تنبہو تم متنبہ ہو جاؤ ارأیتم تم بتا دو اور خبر دے دو ما تدعون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ مفعول اول ہے ارأیتم کے لیے ماذا خلقوا من الارض مفعول ثانی اس نے زمین میں کیا پیدا کیا زمین کے اندر اس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو ارأیتم یعنی اعلمتم ما تدعون من دون اللہ ماذا خلقوا من الارض کیا تم جانتے ہو اگر جانتے ہو تو بتا دو تم جانتے ہو کہ جس کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا عبادت کرتے ہو تو اس نے کیا پیدا کیا تم جانتے ہو کیا پیدا کیا کچھ بھی نہیں اور اگر پیدا کیا ہو تو بتا دو ما تدعون ما تعبدون من دون اللہ یعنی اصنام زندہ ہو یا مردہ ہو اولیاء ہو یا کوئی اور ہو مفعول اول ارونی اخبرونی یہ تاکید ہے ما قبل کے لیے یعنی ارأیتم اور ارونی دونوں کا خلاصہ ایک ہے ارونی بتا دو خبر دے دو ماذا خلقوا مفعول ثانی ہے من الارض زمین ام لهم شرک فی السماوات یا کیا ان کے لیے حصہ ہے فی خلق السماوات آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں کیا ان کا حصہ ہے بالکل نہیں مشارکت ہے فی خلق السماوات مع اللہ اور ام حمزہ انکار کے معنی میں ہے ایتونی بکتاب من قبل هذا یہ دلیل نقلی ہے طلب دلیل نقلی ہے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ماذا خلقوا طلب الدلیل العقلی ہے وہاں اور یہ ہے طلب الدلیل النقلی ہے ایتونی بکتاب پیش کرو تم لاؤ تم کتاب منزل من قبل هذا قرآن کریم سے پہلے اگر پہلے کسی کتاب میں ہو کہ اصنام نے فلان چیز کو پیدا کیا تو بتا دو او اثارت من علم یا کوئی روایت ہو من علم میں سے یعنی جو علم منقول ہے اولین میں سے تو ان میں سے کوئی آپ کے پاس ہو اثارت کے معنی ہے بقیت من علم پرانے زمانے کے علم میں سے باقی تمہارے پاس ہو کتاب نہ ہو تو چلو کوئی حدیث پیش کرو اب اثارت من علم سے پتہ چلا کہ حدیث حجت ہے اس لیے کہ کتاب کے علاوہ اثارت من علم اس پر عطف ہے تو کتاب کے علاوہ حدیث ہے عن الاولین بصحت دعواکم فی عبادت الاصنام انہا تقربکم الى اللہ کہ وہ تم کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتے ہیں ان کنتم صادقین فی دعواکم اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فاخبروا فانبئوا ان کنتم صادقین ومن اضل یہ مستقل الف بات شروع ہوتی ہے
Look at the